رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں۔ حسن اور ابن سیرین اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام الکتاب ہے۔ محکم آیتوں کو الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت تک یہی سورت القرآن ہے اور الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد اور سورہ صلاۃ بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پوری حدیث تک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے یہ سورت کا نام نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ دارمی میں حضرت ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ حضرت ابو یعنی جھاڑ پھونک کی سورت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سانپ کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ اور نیو، اور اس سورت کی نیو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام واقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ماں سوا سے کفایت کرتی ہے، اور دوسری کوئی صورت اس صورت سے کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل حدیثوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ القرآن عوض ہے اس کے غیر کا، اور اس کا غیر اس کا عوض نہیں۔ اسے سورہ صلاۃ اور سورۃ القنط بھی کہا گیا ہے۔ اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی ہم نے تمہیں 7 مثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں، جو ہر وقت پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے الکتاب کہا گیا ہے، 7 مثانی کہا گیا ہے۔ 7 مثانی کا مطلب ہے کہ ہر وقت دہرائی جانے والی، دن رات یہ آیتیں پڑھی جانے والی ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا ہے۔
इस सूरत के कलमात 25 हैं और हरूफ 113 हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताब तफसीर के शुरू में सही बुखारी में लिखते हैं, उम्मुल किताब इस सूरत का नाम इसलिए है कि कुरान शरीफ की किताबत इससे शुरू होती है और नमाज की कुरात भी इससे शुरू होती है। एक और ये भी है कि चूँकि तमाम कुरान शरीफ के मज़ामीन अजमाली तौर पर इसमें हैं, इसलिए इसका नाम उम्मुल किताब है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल कुरान के बारे में फरमाया, ये उम्मुल कुरान है, यही सबा मसानी है और यही कुरान अज़ीम है, यानी सूरह फातिहा। एक और हदीस में है, यही उम्मुल कुरान है, यही फातिहातुल किताब है और यही सबा मसानी है।